اب انہیں شریعت عطا ہو گئی، اب حکم ہوا جہاد کا کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یہ ارض مقدس اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ہمت کرو تاکہ اب صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست وہاں پر قائم کی جائے ان بنیادوں پر۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں وہاں سے۔ یہ رسک ہم نہیں مول لے سکتے، حالانکہ تعداد بہت تھی، لاکھوں میں تھے، لیکن کم ہمتی اور بزدلی وہ کئی سو سال کی غلامی کی وجہ سے ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں، یعنی جو وہاں آباد ہے، عمالقہ کے قبضے میں تھا اس زمانے میں، یہ لوگ وہاں سے نکلے تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو افراد نے کہ جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام فرمایا تھا، بڑی نوازشیں ہوئی تھی اللہ کی ان پر۔ یہ دو افراد وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، دست راست تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ۔ ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ قوم کو ہمت دلائیں، ترغیب دلائیں۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، بس ایک مرتبہ حملہ کر کے داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور اگر تم داخل ہو گئے تو پھر یقیناً تم ہی غالب ہوگے۔ بس اتنی سی ہمت کرنے کی بات ہے کہ اس میں شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے فتح لکھی ہوئی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، قوم نے دو ٹوک اور ٹکا سا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں اس میں جب تک کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں، ما داموا فیہا، وہ شہر خالی کریں تو پھر ہم داخل ہوں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب اور تم دونوں جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں حالت انتظار میں۔ یہ ایک بہت ہی مایوسی والا لمحہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اتنا کوڑا جواب، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم ہمت کر کے ایک دفعہ داخل ہو جاؤ۔ اتنی سی بھی ہمت کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اس وقت دعا کی پروردگار میرا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری اپنی جان اور میرا بھائی، ہم دو تو حاضر ہیں۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اب جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے ہمارے اور اس نافرمان ناہنجار قوم کے درمیان۔ اتنی بیزاری ہوئی کہ پروردگار اب ان کے ساتھ رہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو فرمایا کہ اب وہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک سزا کے طور پر۔ یتیہون فی الارض، اور اب یہ بھٹکتے پھریں گے، سر مارتے پھریں گے اسی زمین میں، اسی صحرا میں، اب یہ ان کا مقدر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو پھر تم افسوس نہ کرنا اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے اسی صحرائے تیہ میں، صحرائے سینا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ قوم سے الگ ہو جائیں، وہ بھی قوم کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہوا، پھر 40 سال مکمل ہوئے تو یوشع بن نون کی قیادت میں اب جو نئی نسل اٹھی تھی انہوں نے جہاد کیا اور پھر فلسطین میں اپنی حکومت قائم کی۔ تو یہ ہے اس کی آگے کی تاریخ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، نیاز پیش کی اللہ کے لیے، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی۔ یہ قصہ ہے آدم کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل۔ حابیل ایک نیک تینت شخص تھے اور قابیل اس کے برعکس ایک شخصیت تھی، ایک کردار تھا۔ دونوں نے قربانی پیش کی اور اس وقت شکل یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، اس کی علامت کے طور پر آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔
ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ایک کی قبول نہیں کی۔ قال لأقتلنک، اب اس نے غصے میں آ کے یہ کہا، اب اس کو حسد بھی پیدا ہوا کہ اس کی قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، اور ضد میں کہ میں تمہیں اب قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جواباً حضرت حابیل نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتے ہیں پرہیزگاروں سے، متقین سے، تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، تمہارے اندر کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ قربانی تمہاری قبول نہیں کی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف کہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی جواباً میں ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم ناحق میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ یہ سنت حابیل ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے، جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ بھی اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ، تم ہی حاصل کرو۔ جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے گناہوں کا وبال بھی پھر قاتل کے اوپر آتا ہے۔ ناحق قتل کر دینا جتنا بڑا گناہ ہے، ہم کل پڑھ چکے ہیں وہ سورہ نساء میں، تو اس کے گناہوں کی سزا بھی پھر اس کے اوپر اس کا بوجھ آتا ہے جو قاتل ہے۔ فتکون من اصحاب النار، تو پھر تم ہو جاؤ گے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی کچھ وہ سوچ میں بھی پڑ گیا ہوگا ان باتوں سے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ کہ وہ غصہ اور حسد اور انتقام وہ غالب آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا۔ فقتلہ، اور قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے اور اسے سکھائے کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ یہ قابیل کو یہ بھی پریشانی ہوئی کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے کوے کو بھیجا اور کورید رہا تھا، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ طریقہ ہے۔ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس وقت اسے ندامت سی بھی ہوئی، اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، فواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تو یہ نکلا۔ فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ ندامت کرنے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ طے کر دیا، لکھ دیا، فرض کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی کو ناحق، بغیر نفس یعنی بغیر کسی جان کے، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس قاتل کی جان تو لی جائے گی اسلامی حکومت میں، اسلامی شریعت میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، او فساد فی الارض، یا یہ کہ ملک میں فساد برپا کیے بغیر، کوئی باغی کی سزا بھی قتل ہے، اس نے بغاوت بھی نہیں کی اور اسے قتل کر دیا گیا ناحق طور پر، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ ایک قتل ناحق جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ مقام ہے احترام آدمیت کا، اللہ کے اس شریعت میں، اس قانون میں، اس ہدایت۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور لا چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے تعلیمات، واضح تعلیمات۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے بعد بھی زمین میں دست درازی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی کہ جو بغاوت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ محارب وہ ہیں کہ جو اسلامی ریاست کے باغی ہوں۔ اسلامی ریاست وجود میں آ جائے، نظام خلافت ہو اور اس کے اندر کوئی باغی اٹھ کھڑا ہو اور وہ ریاست کا جو ہے امن عامہ اس کو تہو بالا کر رہا ہو، نقض امن کا باعث بن رہا ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں جو باغی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد بچانے کے لیے، تخریب کاریاں کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یقتلوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او یصلبوا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں مخالف سمتوں سے، دانا ہاتھ کاٹا اور اس کے ساتھ بایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں کاٹا اور اس کے مخالف دایاں پاؤں، اس طریقے سے وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کی سزا کہ جو بغاوت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جو اسلامی ریاست کے باغی ہیں اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد مچانے کے لیے، تخریب کاری کرنے کے لیے، ان کی سزا یہی ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قتل کیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ بازو کاٹے جائیں خلاف مخالف سمتوں سے، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے بے دخل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ پھر سمجھ لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست کے باغی ہیں اور امن و امان کو تہو بالا کرنے کے درپے ہوں اسلامی ریاست کے، اور سازشی عنصر ہو، تو ان کے لیے عبرت ناک سزا ہے، سخت ترین۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ جو یہ ایسا ٹولہ ہوگا باغیوں کا، پوری ریاست کی مشینری ان کے پیچھے ہوگی پکڑنے کے لیے، اگر وہ خود ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان کے لیے معافی ہے۔ من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں اگر وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے اور آپ نے جا کے پکڑا ہے انہیں تو پھر وہ عبرتناک سزا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کے طالب بنو، اس کا قرب تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور قریب ہونے کے حوالے سے سب سے اہم شے جس کے ذریعے انسان قریب تر ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ویسے تو آپ نفل بھی پڑھیں اور نفلی روزے رکھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، یہ ساری چیزیں اللہ سے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور جو بھی اللہ کی وفادار بندے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے اور قریب ہوں اور قریب ہوں، لیکن جو سب سے ایفیکٹو ذریعہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے ہو وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی ملکیت ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی انہیں مل جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے کر چھوٹ سکیں اس دن عذاب سے، یوم قیامہ کے عذاب سے۔ ما تقبل منہم، یہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر بھی ان کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کچھ بھی لے دے کے چھوٹنے والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ زمین بھر سونا بھی کسی کے پاس ہو اور وہ دے کر چھوٹنا چاہے تو وہاں عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح نکل جائیں آگ سے۔
وما هم بخارجین منها، اور وہ نہیں نکل سکیں گے کبھی بھی اس آگ سے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے کہ جو قائم رہنے والا، برقرار رہنے والا، دائمی عذاب۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا۔ اب یہ چوری کی حد یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرت میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جب معاشرہ ہوگا تو اس میں جو خرابیاں ہیں ان میں سے خرابی ہے چوری اور ڈاکہ بھی ہے۔ یہ جو ڈاکہ زنی کا معاملہ ہے، اب تو چوری جو ہے، جیسے کسی نے لکھا تھا، وہ تو شاذ و نادر ہی رہ گئی ہے۔ اس قسم کے شرفاء جو ہیں اب معاشرے میں ختم ہو گئے ہیں، جو رات کے آخری پہر چپکے سے آتے تھے اور نقب لگاتے تھے۔ اب تو براہ راست ڈاکہ ہے، گن پوائنٹ پہ آپ سے چھینا جاتا ہے۔ یہ ڈاکہ بھی اصل میں وہی ہے، بغاوت ریاست کے ساتھ، اور وہ اس کی سزا اسی طریقے سے ہے، عبرتناک سزا، ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں۔ لیکن چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے اس کمائی جو انہوں نے کی ہے، جو کرتوت کی ہے، انہوں نے چوری کی ہے، یہ اس کی سزا ہے، اور نکالا من اللہ، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، نشان عبرت بنانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہاتھ کٹ جائے تو اب ساری عمر کے لیے وہ داغ لگ گیا، اب وہ نشان عبرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو جس کسی نے اپنے ظلم کے بعد، اس زیادتی کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یہ توبہ کون سی ہے؟ چوری کرنے کے بعد ایک شخص نے سچی توبہ کر لی ہے خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن وہ معاف فرمائے گا آخرت کی عذاب۔ دنیا میں اگر وہ قانون کی زد میں آ گیا اور شہادت اس کے اوپر مکمل ہو گئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے اس نے توبہ کر لی۔ یہ ایک اصول ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکومت اور سلطنت آسمانوں اور زمین کی؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دے، سزا دے جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک وزیر اعظم تھی جنہوں نے کہا تھا، بلکہ یہ تو ٹنڈا بنانے والی بات تو انہوں نے کی تھی، وزیر اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، اور ہمارے موجودہ جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں 8 سال سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا چوری کی سزا نافذ کر کے میں لوگوں کو ٹنڈا بنا دوں؟ یہ ہے اصل میں شریعت کے ساتھ جو مذاق ہے ہمارا، اور ہم کھلم کھلا اللہ کی شریعت سے بغاوت کر رہے ہیں، جبکہ اس کی مثال موجود ہے ہمارے برابر کی سرزمین میں، افغانستان میں۔ وہاں شریعت کا نفاذ یہی ہوا تھا نا، شریعت کو نافذ کر دیا انہوں نے، امپلیمنٹ کر دیا، اگرچہ اس کے بہت سے گوشے جو ہیں ابھی ان کا موقع نہیں آیا تھا، وہ ایک کوشش میں تھے، لیکن یہ سزائیں نافذ کی ہیں اور عدل و انصاف فراہم کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جرائم ختم ہو گئے، کرائم فری سوسائٹی وجود میں آئی تھی۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مواقع پہ میں نے عرض کی ہے کہ جلال آباد کی جیل کے پاس سے ہم گزرے ہیں جب میں نے وہاں کا وزٹ کیا تھا، اور وہاں وہ 3 صوبوں کی مشترکہ جیل تھی، صوبہ ننگرہار، صوبہ جو ہے یہ لغمان، اور ایک اور صوبے کی، وہ 3 ضلعوں کی آپ کہہ لیں پاکستان کے حساب سے 3 ضلعوں کی ایک کامن جیل۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ تو اوور فلو ہو رہی ہوگی، فلڈڈ ہوگی مجرموں کے سے، تو میں نے معلوم کیا تو پتہ لگا کل 3 قیدی ہیں وہاں۔ جرائم اس درجے ختم ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ان سزاؤں کو نافذ کیا، چوری ختم، ڈاکہ ختم، ہاں انہوں نے واقعی امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اور عبرت جو ہے، عبرت بنانے کے لیے پھر یہ ساری سزائیں اسٹیڈیم میں وہ امپلیمنٹ کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔
سزا صرف اسے دی جائے جس پر جرم ثابت ہو گیا ہو آخری درجے میں. اگر شک ہے کسی درجے کا بھی تو پھر سزا نہیں دی جائے گی، پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جب ثابت ہو جائے تو سزا ملے، اور ملے بھی عبرتناک، پھر اس کی برکات دیکھیں. اسی وجہ سے عالم کفر جو ہے وہ پریشان ہوا کہ یہ تو ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی برکات اگر لوگوں کے سامنے آ گئی تو ہمارا تو نظام شیطانی جو ہے اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی اس کو عرض پر. تو یہ تھا معاملہ. اور اسی لیے جسٹس جاوید اقبال صاحب، بسر اقبال، انہوں نے بھی جب وزٹ کیا تھا، ایک موقع پر گئے تھے وہ افغانستان، ایکسیڈنٹلی گئے تھے، ایک دوست جا رہے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی چلے گئے، چلو میں بھی دیکھا ہوں. تو انہوں نے خود آ کے جو بیانات دیے اور ہم نے سنے ہیں، ان سے گفتگو سنی ہے، وہاں بیان یہ دیا کہ طالبان نے جو شریعت نافذ کر دی ہے، اسلامی نظام وہاں پر افغانستان میں، اس کی جو برکات ہیں، اگر چند اور اسلامی ممالک بھی ایسا ہی نمونہ پیش کر دیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس شریعت کی برکات سے. یہ بیان دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ان کے جو خیالات ہیں وہ سب پر اب تو واضح ہے، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ ملائیت کے اور تقلید کے بڑے خلاف ہیں، دشمن ہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود طالبان کے اس نظام کو انہوں نے اس طرح سے اپریشیٹ کیا. یہ تاریخی الفاظ ہیں. یہی وہ سزائیں تھیں جو نافذ کی تھی اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت اور اختیار ہے، بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دے جسے چاہے اور بخش دے جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول، خطاب براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بڑی ایکٹیویٹی ہے ان کی کفر کی راہ میں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جو کہتے یہ ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل یقین سے خالی ہیں. ولم تؤمن قلوبہم، دلوں میں وہ ایمان موجود نہیں ہے، نور ایمانی سے محروم ہے. یہ اصل میں یہ منافقین کا تذکرہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے بھی جو کوئی یہودی ہیں. منافقین اور یہود کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی تھی؟ سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ جھوٹ کے رسیاں ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، افواہیں پھیلانے کے لیے. سماعون لقوم آخرین، اور وہ جاسوسی کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے. لم یاتوک، جو اے نبی آپ کی محفلوں میں نہیں آتے. ان کے جو اصل سرغنہ ہیں اور جو لیڈرز ہیں بڑے بڑے گرو گھنٹال، وہ یہود کے علماء ہیں، اور وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اپنے مکانات میں، اور اپنے جاسوس بھیجتے ہیں منافقین کو اور یہودیوں کو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر جاسوسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا اس کے بعد شروع کرتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر، اس کے مواقع کو بدل دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر تو تمہیں یہ فیصلہ ملے تو اسے قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں اپنی پسند کا یہ فیصلہ نہ ملے تو پھر گریز کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہود، اس کا وہ فیصلہ جو محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ نرم اور آسان ہوگا، ہماری شریعت میں تو فیصلے زیادہ سخت ہیں. چنانچہ اس خیال سے بعض اوقات اپنے مقدمے لے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، لیکن ساتھ ہی نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ ملے گا تو ہم مانیں گے، مطلب کا فیصلہ نہیں ملا تو اگنور کر دیں گے. اس سچویشن کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کر لے کہ اس کو گمراہ کرنے کا، اسے فتنے میں ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے حوالے سے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی.
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ، یہ جو سازشی عنصر ہے منافقین اور یہود میں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب یکالون للسحت، یہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اور خوب حرام کھانے والے ہیں، جھوٹ کے رسیا اور خوب حرام کھانے والے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کروائیں ان کے درمیان، یا پھر ان سے اعراض کریں. ان کے مقدمات کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، لازم نہیں ہے آپ پر. وَإِن حَكَمْتَ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے اور ان کے فیصلوں اور مقدمات کو قبول کرنے سے گریز کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تب بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہاں اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر فیصلہ کیجئے گا عدل و انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیوں کر آپ کو منصف بناتے ہیں، کس منہ سے بناتے ہیں؟ ان کے پاس تورات جو موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم ہے، شریعت کے احکامات ہیں اس میں. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ منہ پھیرتے ہیں اس سب کے بعد، روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہے ہرگز ایمان لانے والوں میں سے، اصحاب یقین میں سے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اب یہ جو 7واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، یہ بہت اہم ہے شریعت کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. بات تورات سے شروع ہوئی، پھر انجیل کا ذکر آئے گا، پھر قرآن کا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل فرمائی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. وہ بھی نور بن کر نازل ہوئی تھی، وہ بھی ہدن تھی اپنے وقت میں، ہدایت. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرتے تھے وہ ان کے انبیاء پیغمبر جو کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، تابع فرمان تھے اللہ کے. للذین ہادو، یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اسی تورات کی بنیاد پر انبیاء فیصلے کیے کرتے تھے. والربانیون والاحبار، اور ان کے جو علماء تھے اور جو درویش تھے، وہ سب بھی اسی کتاب کی، اللہ کی اس ہدایت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے، نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر. علماء کا رول یہ ہے، اہل علم، اللہ والے، ان کا کام یہ ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں شریعت کا مسئلہ پوچھنے، فیصلے کرنے، کہ وہ دین کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں، ان کی رہنمائی کریں. یہ کام انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے تورات کی بنیاد پر، اور ان کے علماء اور درویش بھی یہی کام کرتے رہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر وہ حافظ تھے، اس کی خبرگیری پر معین تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ ان کے اوپر ڈالا تھا. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو دیکھو تم انسانوں سے، لوگوں سے مت ڈرو، ہاں مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی میری پکڑ سے ڈرتے رہو اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو. یعنی حق بات کہنے سے، کسی لالچ میں آ کر، کسی طمع میں آ کر، کوئی رشوت وغیرہ اس کی وجہ سے حق بات کہنے سے گریز اگر کیا تو یہ گویا تم نے میری آیات کو بیچ ڈالا ہے تھوڑی سی قیمت پہ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک مضمون جو چلا آ رہا تھا وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے. اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے اتاری ہے ہدایت، آسمانی ہدایت، تو وہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. اب اس آئینے میں بھی ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں. کیا ہمارے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ وہی وکٹورین قانون، لا جو ہے، اسی کو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے. کاغذی طور پر کچھ کارروائی ہوتی بھی ہے، آگے پیش رفت ہوتی بھی ہے،
اسلامی شریعت کی طرف تو پھر اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جاتا ہے۔ تو بظاہر چاہے مسلمان ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، اندر سے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اندر کی حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر فیصلے نہیں کیے جاتے اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور شریعت کے مطابق تو یہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں، اس کتاب میں، تورات میں لکھ دیا تھا اور ان پر لازم کر دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ یہ ہے قصاص کا قانون۔ نفس کے بدلے نفس، عین کے بدلے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت۔ کسی نے قتل کیا ہے کسی نفس کو، اب اس کی بھی جان لی جائے گی۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو جو پھوڑنے والے کی آنکھ بھی جواباً قصاص کے طور پر اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ ناک کاٹا ہے تو اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا، دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت ٹوٹے گا۔ یہ ہے قانون قصاص جو تورات میں آج بھی انہی الفاظ میں موجود ہے، یعنی اسی طریقے سے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کے اندر بھی برابری ہے۔ جس طرح کا زخم کسی کو لگایا اس طرح ہی زخم اس شخص کو پھر جواباً لگایا جائے گا، یہ طے ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو شخص معاف کر دے تو یہ عمل اس کا جو ہے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یعنی ایک بڑی اخلاقی بلندی کی بات ہے معاف کر دینا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کی ہدایت، اور اس ہدایت کا ہمارے ہاں جو اظہار ہے وہ قرآن و سنت، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی کہ جو ان کے پاس تھا، یعنی تورات سابقہ کتاب۔ وآتیناہ الانجیل، اور عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا فرمائی تھی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی اپنے سے اگلی کتاب یعنی تورات کی۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، مجسم ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے، انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں تو انجیل میں جو اللہ کا قانون ہے، شریعت ہے، نظام ہے، ضابطہ، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور یہ فیصلہ صرف عدالت کا ہی نہیں ہوتا، حکومتی معاملات، ریاستی معاملات، کیا قانون بنے گا اس کا تعین، یہ جو آئینی بحثیں شروع ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر ایک خاص دستور کے حوالے سے، یہ ساری بحثیں قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا رہنمائی ہے، تعین اس سے ہونا چاہیے۔ تو جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں سرکش ہیں، باغی۔ یہ 3 فتوے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو شریعت رکھنے کے باوجود شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، سچی کتاب ہے یہ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے تمام سابقہ کتابوں کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب سابقہ آسمانی کتابوں پر نگران ہے، نگہبان ہے ان کے مضامین پر۔ مہیمن کس معنی میں؟ کہ یہ کتاب وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس میں کوئی ایک شوشے کی بھی تحریف نہیں کر سکا آج تک، جبکہ سابقہ کتابوں میں تحریف ہو گئی، وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ تعریف ہو گئی والی بات چھوڑ دیجیے، جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان زبانوں میں آج ان کا کوئی نسخہ نہیں ہے، نہ تورات نہ انجیل۔
اور بڑے عرصے تک یہ کتابیں جو ہیں وہ غائب رہی ہیں، اور اس کے بعد حافظوں سے دوبارہ اس کو مرتب کیا گیا، اور اس میں انسانی ذہن بھی داخل ہوا، اور پھر یہودیوں کی شرارتوں سے تحریفات بھی اس کے اندر ہیں۔ چنانچہ ان میں جو باتیں لکھی ہیں اسے تولا جائے گا قرآن کے میزان پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے یہ محفوظ ہدایت ہے، اس میں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے اس کا معیار یہ قرآن ہے، اسے جانچو قرآن کے پیمانے پر۔ اگر وہاں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن مجید میں دی ہوئی تعلیمات کے منافی ہے، خلاف ہے، تو وہ غلط ہے، وہ تحریف شدہ ہے۔ یہ ہے، اس اعتبار سے یہ مہیمن ہے، یہ نگران ہے، نگہبان۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کیجئے لوگوں کے مابین اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ تورات والوں کو چاہیے تھا تورات کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل والوں کو چاہیے تھا انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیچھے نہ چلیے گا یا ان کے دباؤ میں نہ آئیں۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو چھوڑ کر کے جو آیا ہے آپ کے پاس، یہ نہ ہو کہ آپ ان کے دباؤ میں آ کر قرآن کے کسی فیصلے کو وقتی طور پر مؤخر کر دیں یا اس کو جو ہے تھوڑی عرصے کے لیے چھپا لیں۔ معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ان کی کوششیں یہی تھی، یہود کی اور مشرکین کی، ان کا دباؤ یہ رہتا تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے معین کر دیا ہے ایک ضابطہ، ایک شریعت اور ایک طریقہ، منہاج۔ شریعت کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے تفصیلی احکام میں، یہود کی شریعت اور پھر نصارہ کی شریعت اور مسلمانوں کی شریعت، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، اور جمعے کے یا سبت کے احکامات کیا ہیں، وہ باریک باریک سا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ تو شریعت تو ہم نے الگ الگ تھوڑی بہت دی ہے، اس کے اندر تھوڑا فرق ہے، اور منہاج بھی، طریقہ بھی ہم نے ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ اس سے شاید مراد یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قائم کی، دین کو قائم کیا، کس طریقے سے، کیسے آپ جو ہے درجہ بدرجہ وہاں تک پہنچے کہ پھر حکومت اور اختیار ملا اور پھر وہاں اپنے شریعت کو قائم کیے، کیسے مشرکین اور یہ سارے جو دشمنان اسلام تھے ان کو شکست دی ہے کس انداز سے، اور کیا آپ کا جو ہے اس کے اندر اسٹریٹجی رہی ہے، اور اس میں کون کون سے مراحل آئے ہیں۔ یہ مراحل انقلاب سیرت سے آپ کو ملیں گے، یہ منہاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی طے کی اور ایک طریقہ اور منہاج بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک دین کر دیتا، ایک دین پر ہوتے، سب مسلمان، موحد، متقی۔ اللہ کر سکتا تھا اگر جبر کرتا، لیکن اس نے تو امتحان کے لیے تمہیں چوائس دیا ہے، آپشن دی ہے، موقع دیا ہے، فیصلے کی آزادی دی ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہی بات آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان کر رہا ہے ان چیزوں میں جو وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اس میدان کو منتخب کرو اپنی جولانگاہ کے طور پر، ہمیں نکلنا ہے اس فیلڈ میں آگے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کی واپسی ہوگی اللہ ہی کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہاں پر وہ واضح فرما دے گا وہ تمام باتیں جن میں تمہارا اختلاف رہا، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے نبی آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اسی شریعت کے مطابق، اسی آسمانی ہدایت کے مطابق جو ہم نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دوبارہ تاکید ہے، اور ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے، یہود اور مشرکین کی باتوں میں مت آئیے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ چوکنے رہیے اس سے کہ وہ آپ کو بچلا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، بعض مقدمات میں یہود نے ایسی کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور خاص طور پر یہ ہدایت کر دی ہے کہ آپ ان کی ایسی سازشوں سے بھی چوکنے اور محتاط رہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں،
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہی یہی فیصلہ ہے، اللہ ہی کی خواہش یہ ہے کہ وہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے اور اس کی تکلیف ان کو پہنچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اب مسلوب التوفیق ہو گئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے جو ایک کثیر تعداد وہ ہے کہ جو نافرمانوں پر اور باغیوں پر مشتمل ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہیں، جاہلیت کا قانون؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام دیا ہے جو کامل عدل و انصاف پر مشتمل ہے، بہترین متوازن عادلانہ منصفانہ نظام، اور وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ وہ اس کے اندر ظلم تھا، زیادتی تھی، جانبداری تھی، ناانصافی تھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، حکم دینے کے اعتبار سے، شریعت اور قانون دینے کے اعتبار سے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنے والے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر